ویلکم ٹو دی شو. ہم حاضر ہیں پروگرام لیفٹ رائٹ کے ساتھ. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے کیا پاکستان امریکی امداد کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اور میں ہوں سہیل بڑائچ. میں ہوں انجم رشید اور میرا موقف ہے کہ پاکستان کا گزارا امریکی امداد کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پاکستان کا نظام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. اور میرے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں معروف کالمسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ امتیاز عالم صاحب. میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان امریکی امداد کے بغیر بھی بالکل زندہ رہ سکتا ہے. اور آج اس حوالے سے میرے مہمان ہیں پاکستان کے انتہائی مشکل وقت یعنی ایٹم بم کے دھماکے اور کارگل کی جنگ کے دوران رہنے والے سیکرٹری خارجہ جناب شمشاد احمد خان صاحب. اس پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. گزشتہ سالوں میں اگر دیکھا جائے تو امریکی امداد پاکستان کی معیشت کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، جبکہ امریکی امداد کا بیشتر انحصار دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پہ رہا ہے جن میں مختلف ادوار میں کئی اتار چڑھاؤ آئے. 50 کی دہائی میں پاکستان نے امریکی معاہدوں سیٹوں اور سینٹروں میں شمولیت اختیار کی جس کے تحت پاکستان کو نہ صرف فوجی بلکہ اقتصادی امداد میسر ہوئی. بعد ازاں امریکی امداد میں وقت بہ وقت کمی بیشی ہوتی رہی مگر ملکی معیشت کا انحصار امریکہ کی جانب سے ملنے والی امداد پہ ہی رہا. اس حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں، یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تیل اور گیس کے ذخائر دستیاب ہیں. جبکہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے اور صنعتی ترقی کے حوالے سے بھی ملک نے بڑی حد تک ترقی کی ہے، مگر اصل بات حکومتی سطح سے لے کر عام آدمی تک بڑے اخراجات ہیں جن کے باعث ہماری معیشت کمزور ہے. جبکہ دوسری حلقے کے رائے میں امریکی امداد کا حصول ملکی نظام کے چلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. امریکی امداد کے بند یا معطل ہونے کی صورت میں ملکی معیشت پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور بے جا اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں امریکی امداد پہ ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ہمارا آج کا لیفٹ رائٹ پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ کیا امریکی امداد کے بغیر ملک کا نظام چل سکتا ہے. ہم اپنا یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں کچھ ایسے جملے نشر ہوئے جس کے بارے میں کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے شائنہ شان نہیں تھے. ہم اس پر معذرت خواہ ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کا احترام کرتے ہیں. سہیل صاحب، ابھی آج کا جو موضوع ہے کہ کیا ہم امریکی امداد کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں یا ہمارا نظام چل سکتا ہے یا ہمارا نظام نہیں چل سکتا ہے. میرا موقف ہے کہ ہمارا نظام نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا قومی مفاد ساری دنیا کی مہذب قوموں کی طرح سے اور ان قوموں کی طرح سے جنہوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے خوشحالی لی ہے، وہ ایک ہی ہے. ہمارا قومی مفاد ہے ہماری معاشی ترقی اور ہماری معاشی بہتری. ہماری معاشی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ابھی اس سال پاکستان کا تجارتی خسارہ $15 بلین تک پہنچ گیا ہے اور ہم ہر سال امریکہ سے اور اس کے اتحادیوں سے گرانٹ کی اور بہت کم شرح سود کی بنیاد پر تقریباً $1 بلین ہم لیتے ہیں. اور اگر یہ پیسے ہمارے پاس نہ آئیں تو آپ نہ تو دنیا سے کوئی تجارت کر سکتے ہیں، نہ دنیا سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ جو ہمارا اس وقت ترقی کا پروسیس ہے جو 7.5 کی شرح تک بھی گیا اور پھر اب 6 کی شرح پر ہے، 6% کی شرح پر ہے، یہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس وقت بھی پاکستان کے عوام جو ہے وہ شدید افراط زر کا شکار ہیں اور شدید پریشر میں ہیں، اور پاکستان کے عوام کی برداشت سے باہر ہوگا کہ اگر ہم نے اس موجودہ معاشی صورتحال کو مزید خراب کر دیا. اور موجودہ معاشی صورتحال برقرار ہی نہیں رہ سکتی اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں اور ہماری مدد نہ کریں. اور پھر جو دوسرا اہم ایشو ہے وہ سہیل صاحب ہے پاکستان کا دفاع. پاکستان کا دفاع امریکی اتحادیوں اور امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے F-16 ہو یا جہاز ہو یا دوسرا اسلحہ ہو، وہ ہمیں کہیں اور سے اس کوالٹی کا ملتا ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں سکتا. ہم چائنیز جہازوں کی بنیاد پر پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑ کر، ان کو کنفرنٹ کر کے، ان کو مسترد کر کے یا ان سے تصادم لے کر ہم اس پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کریں گے، ہم اس پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے. ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں. اب صرف اتنی درخواست ہے کہ ہمیں اب مزید برباد نہ کریں، ہمیں زندہ رہنے دیں، ہمارے بچوں کو بھی خوشحالی دیکھنے دیں، پڑھنے دیں، تعلیم لینے دیں. جی آپ کے حالات
گزارش یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کیوں متاثر ہیں. میں علامہ اقبال کا آپ کا شعر ہے اس سے آغاز کرتا ہوں. اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے ایساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. ہمیں آزاد خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے، ہمیں کسی کا پٹھو نہیں بننا چاہیے. آپ نے جو معاشی فگرز دی ہیں، میں بھی آپ کی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے اعداد و شمار لیے ہیں. پاکستان کے تمام بجٹ جو اگر اوسطاً قومی اور صوبائی ملا لیے جائیں تو وہ 2 ٹریلین روپیز بنتے ہیں، یعنی تقریباً 26 بلین ڈالر، اور ان میں امریکی امداد ہے صرف $500 ملین. جناب والا آٹے میں نمک کے برابر ہے جو امریکی امداد ہے. اور 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو ٹوٹل امداد ملی ہے امریکہ کی وہ $10 بلین ہے، تقریباً کم ہے اس سے، اور اس میں سے 75% جو ہے وہ گئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور 25% بھی اس کے ایسوسیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں، اور صرف تھوڑی سی تعلیم میں اور ہیلتھ میں آئی ہے. تو جناب والا اکنامک ترقی میں تو کوئی اتنا بڑا بظاہر یہ جو اعداد و شمار ہے ان کی نظر میں نظر آتا. باقی میں آپ کو تھوڑی سی انجم صاحب پاکستان کی تاریخ کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو پہلی سیاسی جمہوری حکومتیں تھیں 1947 سے 1958 تک وہ آزاد خارجہ پالیسی کی قائل رہیں اور کسی نے سیٹوں سینٹوں پہ سائن نہ کیے. جو ہی فوجی حکومت آئی اس نے سیٹوں سینٹوں پہ سائن کر دیے. جو ہی ذوالفقار علی بھٹو کا جمہوری حکومت آئی انہوں نے سیٹوں سینٹوں ختم کر دی. ضیاء الحق آئے انہوں نے فوراً ایک سپر طاقت کی مدد لے کر صرف $4 بلین کے عوض افغانستان کی جنگ میں پنگا لیا جس کا آج تک ہم سزا بھگت رہے ہیں. جناب یہ جب بھی غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں یہ پٹھو بن جاتی ہیں. جناب والا جمہوری حکومتیں ہمیشہ آزاد خارجہ پالیسی اپناتی ہیں، وہ اپنے مفاد کے تحت فیصلہ کرتی ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گی، کسی سپر پاور کے مفاد کو سامنا نہیں رکھنا شیر چاہیے. صاحب آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے. آپ نے علامہ اقبال کا 60 سالہ پرانا شعر پڑھ کے جھگلو اور ورغلانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو، لیکن میں امتیاز عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے انجم صاحب کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ایک طفیلی ریاست کا ہے، اور شمشاد صاحب اتفاق کریں گے کہ پاکستان کو جو ہمسائیگی کا دباؤ درپیش تھا ہندوستان کے ہوتے ہوئے وہ یہ تھا کہ کس طرح اسے کاؤنٹر بیلنس یعنی اس کا توازن کیسے کیا جائے. پاکستان نے بڑی انوویٹو خارجہ پالیسی اختیار کی کہ چین کے ساتھ تعلقات بنائے، مسلم دنیا سے تعلقات بنائے، امریکہ سے تعلقات بنائے، اور اس کی اپریسیشن انڈین سفارتی حلقوں میں بہت ہے اس بات کی کہ پاکستان ایک چھوٹا درمیانے سائز کا ملک، اس نے کس طرح انڈیا کو بیلنس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت وہ دستنگری کا ایک طفیلی ریاست ہے، دستنگری کی ریاست، خاص طور پر ہمارا ڈیفنس اور آرم فورسز کا رشتہ پینٹاگون کے ساتھ وہ کلائنٹ کا ہے، ایک طفیلی کا ہے. اس ڈھانچے کے ہوتے ہوئے یہ ڈھانچہ خود کو ری انفورس کرتا ہے، مضبوط کرتا جاتا ہے. ابھی کوئی ایسی انقلابی تحریک اور حکومت نہیں آئی جو اسے توڑے. نہ یہاں پہ تیل ہے شویز والا، نہ ایرانی انقلاب ایران جیسا کوئی تیل کے ذخائر موجود ہے کہ آپ ڈیفائنس کریں. لیکن جو ہم یہ سوال یا جو بحث کر رہے ہیں اب دنیا بدل گئی ہے، اب ہے گلوبلائزیشن کا زمانہ. ہم چاہتے ہیں، تمام دنیا کے ملک چاہتے ہیں کہ امریکہ کی اور یورپ کی منڈیاں ان کے لیے کھلے. ہم پاکستان والے کیا کہہ رہے ہیں ٹیکسٹائل کے لیے اور ہماری دوسری مصنوعات کے لیے. ہم WTO میں کیا بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز کو، ترقی پذیر ملکوں کو آپ مارکیٹ میں حصہ دیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں ایسے اکنامک زونز بنے جہاں سے پیدا کی چیزیں امریکی مارکیٹ میں بغیر ٹیکس کے جا سکے، اور پاکستان کے سرمایہ داروں کی آنکھیں لگی ہوئی وہاں پہ کہ جو ہی کھلے. اگر یہ نہیں ہوگا، آپ چھوڑے امداد کو، آپ کا توازن ادائیگی ٹھیک ہوگا ہی نہیں. آپ کا $14 ارب کا تو آپ کا تجارتی خسارہ ہے. تیل یہاں پیدا نہیں ہوتا، اب آپ کا تیل کا تقریباً $3 ارب کا آپ کا بل بننے جا رہا ہے. وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کوئی $10-12 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر بھی رہ جائے گا. کہاں سے پورا کریں گے؟ امتیاز صاحب آپ انجم صاحب نے بھی ٹائم لیا زیادہ، اور اب آپ کے ساتھ بیٹھے آپ بھی زیادہ ٹائم. ایک اور بات کر دوں، آپ کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ نے غلط بات کی کہ بات 1 ارب کی نہیں ہے. امریکہ نے آپ کو دیے $10 سے $12 ارب پچھلے 5 سال. میں نے کہا 10 ارب. آپ کو $72 سے $70 تک ارب تک